سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے انہیں باتوں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی، یہ سپاہی اس بچے سے صلیبی چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت پکارا لیکن غار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جاؤ ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی، وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی، پھر رو پڑی اور کہا کہ مجھے قتل کر دو، میرے بچے کو بخش دو۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 10-12 سال کا جو باہر سے دوڑا ہوا اندر آیا تھا، دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں، مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ 2 روز ہوئے اس گاؤں میں 15-16 صلیبی سپاہی آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی، اس عورت کے خاوند کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی۔ ان کے کماندار نے تلوار نکالی۔ اس عورت کا خاوند سب سے آگے کھڑا تھا۔ کماندار نے خاوند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کسی نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی سزا ملے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے لیے 3 جھونپڑے خالی کرائے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے۔ یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ آئی، اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں ہیں یا واپس چلے گئے۔ یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی دور واقع تھا۔ سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف گئے۔ پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا، وہاں وسیع میدان تھا جس میں 15-20 جھونپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ سلطان ایوبی کا گشتی جیش گھوڑوں پر سوار تھا، انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اس وقت صلیبی سپاہی جو گاؤں پر قابض تھے گاؤں میں موجود تھے، انہوں نے شاید پہرا کھڑا کر رکھا تھا۔ گھوڑ سوار ابھی گاؤں سے کچھ دور ہی تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے۔ ان کے آگے چند ایک بچے اور بہت سی عورتیں تھیں۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کھڑا کیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا اگر تم آگے آؤ گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ سوار 20-25 قدم دور رک گئے، وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ بزدلو، سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جیش کے کماندار نے کہا صلیب کی خاطر لڑنے آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو، عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تم سب واپس چلے جاؤ۔ صلیبی کماندار نے کہا ہم گاؤں سے چلے جائیں گے۔ میں بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کے سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا سپاہیوں رک کیوں گئے ہو؟ ہمیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالو، ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دینا، ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں۔ صلیبی کماندار نے تلوار کا بھرپور وار کیا، اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گرا۔ سلطان ایوبی کے گشتی جیش نے اپنے سپاہیوں کو تیر کمان نکالنے کا حکم دیا۔ پلک جھپکتے انہوں نے کمانیں کندھوں سے اتار دیں، آگے کیں اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال دیا۔ تمام صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جھوٹے مذہب کے پجاریوں، مسلمان کماندار نے کہا سپاہی بچوں اور عورتوں کی پیٹھ پیچھے نہیں چھپا کرتے۔ صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے، وہ شاید بھول گئے تھے کہ گاؤں میں مرد بھی ہیں۔ ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوف زدہ کر رکھا تھا، وہ بھی اپنے بچے اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا یہ کافر تو بزدل ہیں، تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو؟
اس نے اپنے سامنے کھڑے 4 سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا، میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں، ہلّا بولو، 10 کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں۔ ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا، مگر اسے اتنی مہلت نہ ملی۔ اس کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچھیاں، لاٹھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تیروں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے، مسلمان سپاہیوں نے ہلّا بول دیا، ان میں سے 2-3 سپاہی بھاگ گئے، عورتیں نکل بھاگیں، بچوں کو ایک طرف گرا دیا گیا۔